تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی ہی ٹاپک پر کچھ فردر کچھ مزید بیان ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی انسان کی عارضی ہے اور یہ دنیا دار الآزمائش ہے، دار الابتلاء ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو، اگلی دنیا کو بہتر بھی بنانا ہے، اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو وہ زندگی ہماری تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کی طرف جلدی جلدی کرو، جتنی بھی نیکیاں کر سکتے انہیں کر لو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہے، نیکی کب نیکی کی شکل بنتی ہے، اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ 3 کام جب تک کسی بھی کام میں شامل نہیں ہوں گے وہ چیز نیکی نہیں بنتی۔ نیکی تب کہہ جاتے کہ یہ عمل ہم نے نیک عمل کیا ہے جب اس میں 3 کام پائے جائیں گے، اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے، اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام مامور بہی ہو، یہ پہلی شرط ہے، یا منہی عنہ ہو، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ مامور بہی کا معنی یہ ہے کہ وہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو کہا ہو کہ یہ کام کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اللہ کے حکم کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہو کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ ہوتا ہے مامور بہی۔ جو کام اس کے پھر آگے 3-4 درجے ہیں، یا فرائض میں آتا ہے، یا واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ کام مامور بہی ہوتے ہیں۔ جو کام مامور بہی نہ ہو، باقی جو بعد والی جتنی شرطیں ہیں ان کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا، کہ کام وہ ہونا چاہیے جن کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، مثلا نماز کو حکم دیا ہے، زکوٰۃ کو حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں جن کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے منہی عنہ، کہ جن کاموں سے ہمیں خدا تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکیں، مثلا چوری سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، زنا سے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، یہ بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کو توڑنے سے روکا ہے، وعدہ خلافی سے روکا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے روکا ہے۔ بے شمار کام ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو نیکی کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مامور بہی ہونا چاہیے، یا منہی عنہ ہونا چاہیے۔ رکنے والے کاموں سے بندہ رکے اور کرنے والے کام بندہ کرے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام اسی طرح کرے جیسے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا وہ نیکی نہیں ہے بھائی۔ میں ان کی چھوٹی سی ایک مثال دے کر آگے چل رہا ہوں، بس باقی تمام باتوں کے انہیں پر قیاس کر لیں کہ نماز ہے نا سب سے افضل چیز ہے، تو نماز کے بارے میں
بہت سی اس کے احکام ہے کہ کب پڑھ سکتے ہو کب نہیں پڑھ سکتے ہو، کیسے پڑھ سکتے ہو کیسے نہیں پڑھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی تشریح کر دی ہے۔ مثلا وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ اب وضو میں بہت کنڈیشنیں ہیں کہ بھائی وضو ایسے کرنا ہے، جب تک وہ وضو نہیں ہوگا تو آگے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کیونکہ نماز کی صحت یہ ڈپینڈ کرتی ہے وضو کے صحت پر یا غسل کے صحت پر۔ مثلا غسل جنابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ آدمی غسل جنابت کرتا ہے جو غسل فرض ہوتا ہے، ایک بال خشک رہ جاتا ہے یا اس کا ایک حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو آپ بھائی اسٹل حالت جنابت میں ہیں۔ اس حالت میں نہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قرآن کو چھونے کی اجازت ہے، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھو نا کتنی سی غفلت کی ہے انسان نے۔ ایک پورا بال نہیں، بال کا ایک حصہ، اوپر والا، درمیان والا یا نیچے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے، فرض ادا نہیں ہوتا، اسٹل وہ اسی سٹیٹ میں ہے، اسی حالت میں ہے جو اس سے پہلے حالت میں تھا، یعنی حالت جنابت میں انسان۔ ایسے ہی وضو ہے، مثلا لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے، یہ جب پاؤں دھوتے ہیں تو آگے والے حصے پر تو توجہ ہوتی ہے، جو پیچھے ایڑیوں پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند فرمائے اس پر توجہ دو۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے لیکن ایڑیوں کو پورے توجہ کے ساتھ نہیں دھوتا، اس کا وضو نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے۔ جب وضو نہیں ہے تو نماز بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ مامور بھی یہ ہے کہ جیسے اس عمل کو کرنے کا کہا گیا اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اسی طرح اوقات ہے، بعض اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے، مثلا یہ زوال کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا وہ اس وقت ہے، سورج جب طلوع ہو رہا تو اس وقت تو نماز پڑھنی حرام ہوتی ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اب ایک آدمی اس کے اوپر پتہ ہی نہیں، یا پتہ نہیں ہے یا اس کو پتہ تو ہے لیکن پرواہ نہیں کرتا، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے تو نظر آئے گا نیک ہے، لیکن یہ نیک عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ نیک عمل کے لیے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ مامور بہی ہو یا منہی عنہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ادا کیا جائے جیسے خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اسی لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو عمل بغیر علم کے حاصل کیا جائے وہ اس عمل کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، یعنی وہ عمل ہے ہی نہیں ہے، وہ عمل ہے ہی نہیں ہے، گویا یوں سمجھے کہ وہ عمل نہیں ہے۔ عمل جو بھی ہو اس کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ کس بات کا علم؟ کہ اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کس طرح یہ عمل بجا لانے کا حکم دیا ہے، ایسے کیا جائے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت نیک عبادت ہے، بہت کمال کی عبادت ہے، لیکن یہی روزہ اگر آدمی 11 دن حج کو رکھے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے علم ہونا چاہیے نا کہ کس دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور کس دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، علم ہوگا تو انسان یہ عبادت بنے گی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اعمال ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ مامور بہی منہی عنہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یا اس لسٹ میں نہ ہو یا دوسری لسٹ میں وہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو رکنا تو ایسے رکنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا رکنے کے لیے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے روکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زنا کے بہت سے اسباب بھی ہیں۔ آدمی کہ میں زنا تو میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن جو ان کے اسباب کو میں اختیار کرتا ہوں یا میں نے کیے ہیں، تو بھائی وہ آپ نے زنا کر لیا ہے،
کسی عورت کو دیکھنا، ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر اس پر ڈالنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ گانے سننا، یہ میوزک سننے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ لوچ کے ساتھ باتیں کرنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ زبان کا منہ کا زنا ہے۔ زنا سے اس آخری عمل سے نہیں رکنا، اسے پہلے پہلے جو کچھ بھی ان سب سے رکنا ہے۔ ایسے ہی باقی چیزیں ہیں۔ تو رکنے والوں چیزوں سے ایسے رکو۔ مثلا اللہ کا حکم ہے ہر مسلمان کی عزت رسپیکٹ کرنا، یہ بہت بڑا فرض اعظم ہے۔ آدمی ویسے تو نہ لیکن غیبت کرے تو غیبت تو اس کی انسلٹ ہے۔ بھائی غیبت کی انسلٹ، غیبت میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے۔ اسے نہ روکے، اس نے گویا کہ اس انسان کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ تو جتنے بھی منہی عنہ یا مامور بہی احکام ہیں ان کو اسی طرح کرنا ہے جیسے خدا سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ اس کے بعد ہے آخری چیز، جب تک یہ سارے بھی کام کرے، اگر یہ کام نہیں ہوگا پھر بھی نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل تب ہے کہ کام کرنے والے صرف خدا کی رضا کے لیے کیے جائیں، کوئی دوسری نیت اس کے اندر شامل نہ ہو، نہ دکھاوا، نہ کسی کا خوف، کچھ بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو کسی کا، خوف بھی نہ ہو اور دکھلاوا بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو۔ دونوں کام محض، اور کسی کا احسان بھی کسی یا کوئی اور اس کے علاوہ دنیاوی مقاصد بھی اس کے سامنے نہ ہو، وہ کام کیے جائیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس مقصود صرف خدا کی رضا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز، انسان کا دل و دماغ تمام کاموں سے خالی ہونا چاہیے، صرف ایک کام ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ عمل کرنے سے پہلے نیت ہے، عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد عمل شروع ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کی طرف بھاگو، بھاگو اس سے پہلے کہ فتنے تمہیں آگے رہے۔ فتنے میرے بھائی زندگی پوری کی پوری ایک فتنہ ہے۔ موت فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، علم فتنہ ہے، شہرت فتنہ ہے۔ فتنے کی ہزاروں قسمیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑے عجیب سی چیز ہوگی، یہ فتنے سارے کے سارے پوری زندگی انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پہلے کہ فتنے تمہیں آ گھیر لیں، اور فتنے کیسے آ جائیں؟ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات میں انسان کا ہاتھ اس کے جسم پر ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، قریب ترین چیز انسان کو نظر نہیں آتی۔ جب فتنے آتے ہیں تو انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے پہلے عمل نیک کر لو، کچھ بھی نہیں ہے تو موت تو بذات خود ایک فتنہ ہے، بیماری تو بذات خود ایک فتنہ ہے۔ انسان تاخیر کرتا جاتا ہے، ڈیلے کرتا جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک بیماری آ جاتی ہے، اچانک انسان کے اوپر وہ جو عمل نیک، یعنی آج ہم حج جوانی میں نہیں کرتے، سوچتے رہتے بوڑھے ہو کر، یار آپ کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ کسی کے پاس کیا گارنٹی کہ وہ بوڑھا ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، بڑھاپے میں حج انتہائی مشکل ہو گیا۔ میں ابھی الحمدللہ عمرے سے واپس آیا ہوں، حج تو دور کی بات ہے، اب تو عمرہ مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو بوڑھے لوگوں کے لیے عمرہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اتنا شدید رش ہے، اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ آپ اپنے باڈی کو سنبھال ہی نہیں سکتے اس رش میں۔ بھائی جب اللہ نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے تو جلد از جلد اس کو ادا کر لو،
پہلے اس سے کہ آپ حج ادا کرنے کی پھر حکومت قانون سازی ایسی کرتی ہیں، کبھی کبھی وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے، آپ کیا کریں گے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً کرو، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، پھر آج کل اتنا یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ہزاروں قسم کے لیکچر، تقاریر، بڑی بڑی میٹھی باتیں کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ انسان عام آدمی کے بس میں بات ہی نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں یہ جو آدمی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ کسی کے عام انسان کے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی فیصلہ کرنا، بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے، بڑی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے فرمایا آدمی شام کو تو فرمایا مومن ہو گیا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، جو کہ رات ہونے سے پہلے اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی نا، اس کو بلیو کیا کہ یہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہی ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا صبح اٹھ کر اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی تو کسی مولوی صاحب کو، کسی پروفیسر صاحب کو اس نے سنا ہوگا اور سمجھو ماشاءاللہ چونکہ جبہ کبہ داڑھی سب کچھ علم کمال کی قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور اس کو صحیح سمجھ لیا اس نے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ کفریہ بات کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اب یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اس قسم کو علماء، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جھوٹے علماء پیدا ہوں گے، کذاب، جھوٹے، زبان کے بڑے میٹھے۔ آگے پیچھے حدیث پاک آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر میٹھی بات کرنے والے کو نہ سمجھو کہ وہ واقعتاً مخلص آدمی آپ کے ساتھ ہو۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان چیزوں سے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں، طرف زبان لوگوں کو بلیو کرنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث پاک میں منع ہے جو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے اس کے پیچھے لگ جاؤ، نو۔ کیوں؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، پیچھے ہڈن مقاصد دنیا ہوتی ہے اور سامنے وہ دین کو رکھتے ہیں، اور دین کے پردے میں انہوں نے دنیا کمانی ہوتی ہے۔ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہماری مسجد میں ہر قسم کا آدمی آتا ہے، مولوی صاحب تم نے یہ بات کسی کا دل نہ دکھے، وہ مولوی نہیں ہے جو کڑوی بات نہ کرے، اور وہ کمیٹی والے مجرم ہیں جو عالم کو روکتے ہیں ایسی بات کرنے سے جو بات تو دین کی ہے لیکن اس دین کی بات کرنے سے کوئی ناراض ہو جائے کیونکہ ہمارے یہ جناب نمازی ہے ہماری مسجد چھوڑ دیں گے۔ ابھی تو میں نے منع کیا ہے کسی آدمی کا فیس دیکھ کر دین نہیں بیان کرنا، وہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بات اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور تم سمجھتے ہو کہ فی الحقیقت بالکل پوری تحقیق کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، وہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، وہ آپ کی مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ آپ کو چندہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، آپ کی مسجد کی نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ آپ صرف پابند ہیں اس بات کے کہ دین کی بات کریں، جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بس اس کو بیان کرو۔ ناراض ہو تو اللہ رسول سے ناراض ہو نا، میرے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ ناراض ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کمیٹی والے بھی مجرم ہیں اور جو عالم سے سمجھ کر پھر بھی بیان نہ کرے وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے ان کے حصول کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچے اور میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ نو، آپ کا کام یہ ہے جو اب دیکھیے میں کہتا ہوں یار ڈرگ نہیں تو کتنے ڈرگ ڈیلر ہوں گے جو نماز پڑھنے کے لیے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمارے بزنس پر فرق پڑتا ہے،
میں نے یہاں پر ایک مرتبہ تقریر کی، جناب یہ ریسٹورنٹ پر زیادہ کھانا نہیں، حالانکہ وہ ریسٹورنٹ جانا جائز ہے، تو مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر کوئی بیچارے ریسٹورنٹ کا مالک بڑا ناراض ہو یار، حالانکہ وہ اتنا بڑی بات نہیں تھی، تو بھائی اسے ناراض ہونے سے تو ہو جائے، ہم تو آپ کے خیر خواہی کی بات کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو موقع ملے نا اس کو غنیمت جانو، اس میں کوئی نیکی کے کام کر رہا۔ آخری بات ہے، اب ان فتنوں سے بچیں کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت زیادہ فتنے ہوں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنے زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ فرمایا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور فرمایا کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑنے والا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا جو آدمی بھی اس قسم کے فتنے پر اس کی اطلاع ہو، اس کے علم میں آ جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا نہیں ہے فتنوں کی طرف۔ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً وَمَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، جتنی بھی کوشش کرے فتنوں سے بچنے کی، جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچے۔ بس سیدھی بات ہے، جتنا لیس سے لیس وہ انوالو ہو سکتا ہے ان معاملات میں، منیمائز کرے ان چیزوں کو، منیمائز کرے، جتنا بھی بچ سکتا ہے بچے۔ ظاہر بات ہے بیٹھنے والے کی پوزیشن چلنے والے سے تو کھڑے سے ذرا لیس ہی ہوتی ہے نا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے لیس ہی ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے منیمائز کرے۔ اور خاص کر کے اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا، اور خاص کر کے اس میں مذہبی طبقہ اور یہ سیاسی طبقہ، اور اس کے بعد پھر باقی رہ کیا جاتا ہے، گانے بجانے، یہ سب فتنے، یہ ساری چیزیں فتنے، اور پھر یہ لا یعنی قسم کی فلمیں اور بچوں کے کارٹون اور اس قسم کی چیز سب فتنے ہیں۔ وہ بچے گا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو منیمائز کرے گا، لیس سے لیس ان چیزوں میں انوالو ہوگا۔ یہ اور صرف یہ نہیں ہے، مال بھی ایسے ہی ہے، اولاد بھی ایسے ہی ہے، خود انسان کی جان بھی ایسے ہی ہے۔ صرف فتنہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود تیری زندگی تیرے لیے فتنہ ہے، اولاد تیرے لیے فتنہ ہے، قرآن پاک نے فرمایا یہ فتنہ ہے، مال تیرے لیے فتنہ ہے، یہ ساری چیزیں فتنے ہیں۔ جتنا منیمائز کرو گے اتنے آسان رہو گے، اتنے بہتر پوزیشن میں رہو گے، جتنے زیادہ انوالو ہوگے ان چیزوں میں اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جناب۔